ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے بیع و شراء سے متعلق کچھ آیات کریمہ اور کسب حلال کے فضائل سے متعلق کچھ احادیث کریمہ سماعت فرمائی۔ آئیں اور کچھ کسب حلال سے متعلق احادیث سماعت فرمائے اور اس کے بعد تجارت کی خوبیاں اور اس کی برائی سے متعلق، اس کی برائیوں سے متعلق کچھ احادیث کریمہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت فرمایا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال ہے یا حرام ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں جو کما رہا ہوں، جو میں کھا رہا ہوں، وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اور آپ دیکھیں بکثرت ایسے مسلمان آج مل جائیں گے جو سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، رشوت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بخوشی سود دے بھی رہے ہوتے ہیں، رشوت دے بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال بھی غصب کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے قرض لیا تو استطاعت کے باوجود دبا کے بیٹھے ہوئے اور دینا نہیں چاہتے، نیت صاف نہیں رکھتے۔ الغرض جتنی قسمیں ہیں حرام کی اور جتنے ذرائع ہیں حرام کمانے کے، سمجھ میں آئی بات؟ ان تمام ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعہ سے بندہ مال حاصل کرے وہ حرام۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ فکر نہ ہوگی، کچھ پتہ نہ ہوگا کہ میں جو مال کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اب ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہے، یعنی کہ تمہاری کمائی، تمہاری محنت سے حاصل ہے، سب سے پاکیزہ وہ ہے۔ اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی بوقت حاجت اولاد کی کمائی سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد و دارمی کی روایت بھی اسی کے مثل ہے۔ امام احمد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں۔ مال حرام حاصل کرتا ہے چاہے جس طریقہ سے بھی حاصل کرے، اگر اس کو صدقہ کرتا ہے تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، وہ صدقہ قبول نہیں۔ اگر خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان۔ یعنی مال کی تینوں حالتیں، حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ہیں۔ ایک بندہ جو مال کماتا ہے تو یہی تین چیز کرتا ہے نا، یا تو خدا کے راہ میں صدقہ کرے گا، یا اپنے اوپر خرچ کرے گا، یا چھوڑ کے جائے گا، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں مال حرام کی قباحتیں دیکھیں، اس کی برائیاں دیکھیں کہ جب بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے تو اب وہ صدقہ کر رہا ہے تو صدقہ بھی قبول نہیں، وہ کھا رہا ہے تو اس میں برکت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ کھا رہا ہے تو اس میں برکت نہیں، وہ اگر چھوڑ کے مر جا رہا ہے تو وہ جہنم کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو محو فرماتا ہے، یعنی مٹاتا ہے۔ بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یعنی آپ سمجھے کہ بھائی میں نے حرام مال کمایا ہے، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپیہ کمایا ہے، 10,000 صدقہ کر دیتا ہوں، 20,000 صدقہ کر دیتا ہوں، 2.5% نکال دیتا ہوں، تو یہ اس پہ ثواب نہیں ملنے والا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مقبول ہی نہیں ہوگا۔ جو مال حرام ہے جس کا ہے اس کو واپس دیں، جس کا ہے اس کو واپس دینا ضروری، اور اگر تم کھا رہے ہو تو اس میں برکت نہیں۔ تو اپنے حالات کو اسی لیے کہا گیا نا محاسبہ کریں۔ ایک بزرگ کا مختصر سا واقعہ سنا دوں کہ جوانی کے عالم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ہے، اس کو کچھ لوگ پریشان کر رہے، تو آپ گئے اور ان لڑکوں کو بھگایا اور بی بی سے کہا کہ آپ کا گھر بتائیں، میں آگے آگے جاتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے میری چلیں، اور اگر میں راستہ بھٹکوں تو پتھر مار دینا، بتا دینا کہ یہ راستہ غلط ہے، میرے گھر کو نہیں جا رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ گھر کو پہنچا دیا، انہوں نے واپس چلے آئے۔ اب کئی سال کے بعد ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، خیالات نے وسوسہ پیدا ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس وقت جب اندھیری رات تھی میرے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، اور میں اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس پاکیزہ عورت کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آ گیا، اس وقت میرے دل میں کچھ وسوسہ نہیں آیا، میرے دل میں کوئی گناہ کا ارادہ نہیں آیا، لیکن اب کیوں آ رہا اتنے سال بعد؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا محاسبہ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے اس وقت سے لے کے اس وقت تک کوئی حرام غذا کھا لی ہو، کوئی حرام مال کما لیا ہو، کوئی حرام کاری کر لی ہو، میرے جسم میں کوئی حرام غذا چلی گئی ہو کسی طور پر بھی۔ جب انہوں نے محاسبہ کیا تو پایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو خود انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ وہ زمانہ اس زمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب تھا، اور یہ زمانہ اس زمانے کے بنسبت، میری جوانی کے بنسبت میرا بڑھاپا نبی پاک کے زمانے سے زیادہ دور ہے۔ اس دوری کی وجہ سے یہ خیالات یعنی کہ برکت میں کمی آئی، رحمت میں کمی آئی، اور اس وجہ سے یہ خیالات پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر گناہ کا ارادہ بھی آ رہا ہے دل میں تو وہ اپنا محاسبہ کرتے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ گھر سے برکت اڑی ہوئی ہے، نہ نماز کا ماحول ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ناپاکی کا خیال ہے، اور ہم اپنے رونا شکوہ شکایت لیے روتے رہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ بچتا نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر میں پہنچو تو جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر جا کے بات کہاں رکتی ہے؟ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ پلا دیا ہے، کھلا دیا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کب کریں گے؟ سب سے بڑی وجہ دعا نہ قبول ہونے کی حرام غذا ہے، کہ جب بندہ حرام کھا رہا ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں
کہ میں کیا کما رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں۔ امام احمد و دارمی و بیہقی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے، جو گوشت حرام سے اگا ہے، اگا ہے سمجھ رہے ہیں نا، کھانا پیٹ میں جاتا ہے تبھی تو گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر خون کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نس میں دوڑنے کے لیے جاتا ہے، ایک سے گوشت بنتا ہے۔ تو جو گوشت حرام سے اگا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگ زیادہ بہتر ہے سے مراد جہنم زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا اپنے خوراک پر اور جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں ضرور بالضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے لے کر آ رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے خرید رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو اس کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بیہقی شعب الایمان میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو پس جب تم نے نماز ادا کر لی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جمعہ کے لیے ندا دی جا رہی ہے، جمعہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع و شرع کو چھوڑو اور جمعہ کے لیے بھاگو جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے۔ اب جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بیع و شرع کی بات کرنا بھی ناجائز و حرام، فوراً مسجد کی طرف بھاگو۔ اب جب نماز پڑھ لی آپ نے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نے نماز پڑھ لی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق حلال تلاش کرو۔ جس سے روکا گیا تھا نماز ہو گئی، اب جاؤ، اب جائز ہے، اب حلال ہے۔ تو یہ بھی فرض ہے نا، یہ بھی تمام فرائضوں میں سے ایک فریضہ ہے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اسی لیے میں بارہا وہ فضیلت سنایا کرتا ہوں جو حدیث میں وارد ہوئی کہ ایک بندہ کونے میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ فرض کے بعد حلال روزی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوا ہے کہ خود کھائے، اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ تو وہ شخص جو رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوا ہے وہ اس عابد و زاہد سے افضل ہے۔ امام احمد و طبرانی و حاکم رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے؟ کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے؟ کسب کہتے ہیں حاصل کرنے کو۔ فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بیع، یعنی جس میں خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، یا یہ کہ وہ بیع فاسد نہ ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ بیع کرتے ہیں بزنس کو، بیع و شرع بیچنے کو، بیع بیچنا، شرع خریدنا، اسی کو کہتے ہیں بیع و شرع، جسے کہتے ہیں خرید و فروخت۔ طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ مومن پیشہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ چند حدیثیں کسب حلال کے متعلق ذکر کی گئیں، ان کے علاوہ بعض احادیث خاص تجارت کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے تجارت کی خوبیاں اور برائیاں یہ بیان کر رہے ہیں اور اس سے متعلق احادیث کریمہ لے کر آ رہے ہیں۔ امام احمد نے ابو بکر بن ابی مریم سے روایت کی، وہ کہتے ہیں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز سمجھتے ہیں نا، جو پہلے لونڈیاں ہوا کرتی تھی، کنیزیں ہوا کرتی تھی، دودھ بیچا کرتی تھی، اور اس کا ثمن مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا سبحان اللہ، آپ دودھ بیچتے ہیں اور اس کا ثمن لیتے ہیں؟ گویا ثمن کہتے ہیں قیمت کو، اس کا ثمن لیتے ہیں۔ گویا اس نے اس تجارت کو نظر حقارت سے دیکھا،
جو کہہ رہا تھا حضرت مقدام بن معدی کرب کو کہ آپ دودھ بیچتے ہیں اس کا ثمن کھاتے ہیں، یعنی حقارت سے اس کو دیکھا، اس تجارت کو اس نے حقارت کی نظر سے دیکھا، حقیر جانا۔ تو حضرت معدی ابن معدی مقدام بن معدی کرب نے انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یہ کام کرتا ہوں اور اس میں حرج ہی کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سوائے روپے اور اشرفی کے کوئی چیز انہیں نفع نہیں دے گی، یعنی کہ یہ تجارت کرنا اچھی چیز ہے، بس اس میں خیال اس بات کا رکھا جائے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو، کہیں پر غبن نہ ہو، کہیں پر جھوٹ نہ ہو، کہیں پر غلط طریقے سے کسی کا مال نہ اٹھا جائے۔ اس آگے بھی ان تمام باتوں سے متعلق احادیث آ رہی ہے کہ ترمذی و دارمی و دار قطنی ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر راست گو امانت دار انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ تاجر راست گو امانت دار، یعنی سچ بولنے والا تاجر، اور امانت دار جس کے اندر ایمانداری ہو، جو سچ بولتا ہو اور امانت دار ہو، امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ ایسے تاجر کے بارے میں فضیلتیں آئی ہے کہ وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا کل بروز قیامت۔ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بیہقی شعب الایمان میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجار، یہ تاجر کی جمع تجار قیامت کے دن فجار یعنی کہ بدکار اٹھائے جائیں گے، مگر جو تاجر متقی ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے۔ امام احمد و ابن خزیمہ و حاکم و طبرانی و بیہقی عبد الرحمن بن شبل و طبرانی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجار بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے بیع حلال نہیں کی ہے جب تاجر یہ بدکار ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے بیع حلال نہیں کی ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ بیع کو حلال کرتا ہے اور ربا سود کو حرام فرماتا ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بیع حلال نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیع حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا، ہاں بیع حلال ہے، لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اور اس میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تاجروں کی حالت ہوتی ہے۔ اب اسی سے متعلق ساری حدیثیں ہیں، آگے دیکھیں انشاءاللہ ایک ساتھ اس کی آپ کو تشریح سماعت فرما لینا۔ آپ بیہقی شعب الایمان میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، حد سے زیادہ نہ کہیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں۔ کسی کا قرض لیے بیٹھے ہیں استطاعت ہے تو دینے میں ارے ٹھیک ہے دیتا ہوں بعد میں، ارے لے لینا، مال پڑا ہوا ہے لیکن اپنے جیب سے جا رہا ہے، اپنے جیب سے وہی مال جا رہا ہے جو ہم نے قرضہ لیا ہوا تھا، کسی کا ادھار لیا ہوا تھا، یا کسی سے کچھ خریدا ہے اب اس کو نہیں دے رہے ہیں نا۔ تجار لوگ کا ایسے ہی ہوتا ہے نا، تاجروں کا مال ادھار اٹھا لیتے ہیں پھر پیسہ دیا جاتا ہے بیچنے کے بعد۔ تو کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور کسی پر آتا ہو تو مانگنے میں سختی نہ کریں۔ یہ بہترین تاجر کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ بہترین تاجر کون ہے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع میں حلف کی کثرت سے پرہیز کرو۔ حلف کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ حلف کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کو مٹا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
اور اسی کے مثل صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یعنی اسی کے مثل صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ خائب و خاسر ہیں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا لٹکانے والا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، کہ تکبر سے جو کپڑا لٹکائے، کپڑا لٹکانے والا اور دے کر احسان جتلانے والا، کہ میں نے تجھ کو دیا، میں نے تجھ پہ احسان کیا۔ بار بار جو احسان جتلاتے ہیں کہ جس پر احسان کیا گیا ہے، جو احسان مند، ہمیشہ اس کو اس بات کا احساس دلاتے رہیں کہ بھئی تم میری وجہ سے اتنا بڑا ہوا ہے، تیری حیثیت ہی کیا تھی، میں نے تیری مدد کی ہے، میں نے تیرے کو پالا ہے، میں نے تیرے کو کھلایا ہے، میں نے تیرے کو پڑھایا ہے، تیری حیثیت ہی کیا تھی، تیرے پاس تھا ہی کیا، میں نے تجھ کو دیا ہے۔ یہ احسان جتلانا، احسان جتلانے والا۔ اور تیسرا وہ جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والا۔ یہ ان 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ تکلیف دہ عذاب ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ تجار، بیع میں لغو اور قسم ہو جاتی ہے، کبھی لغو بات ہو جاتی ہے، کبھی قسم کھا لیا جاتا ہے، جھوٹی قسم ہو جاتی ہے، اپنے مال کو اچھا دکھانے کے لیے، اچھا بتانے کے لیے نہ جانے لوگ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا جو بزنس سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ تو اس مال کو کیسے نکالے گا، یہ 2 سال سے پڑا ہوا ہے، یہ 3 سال سے پڑا ہوا ہے، یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس کو کیسے نکالے گا۔ اب وہ بندہ اس کی بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہا ہے، سامنے والا اس کے جال میں پھنس گیا، اس کو خرید لیا۔ یہ سب لغو، یہ جھوٹی قسمیں، یہ اپنے مال کو اچھا بتانا جبکہ وہ اچھا نہیں ہے۔ امام اعظم کا طریقہ تجارت یہ تھا، بہت بڑے تاجر تھے آپ، اتنے بڑے تاجر تھے کہ آپ اسی تجارت کے مال سے 100 مجتہدین اعظام کو، کن چھوٹے موٹے عالموں کو نہیں، حافظوں کو نہیں، ایک مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی حیثیت ان مجتہدین اعظام کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ان کا کام یہ تھا صرف کہ وہ بیٹھ کر قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کرے۔ ایسے 100 مجتہدین اعظام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت، بس بیٹھ کے وہ کام ان کا یہ تھا کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کرے۔ امام اعظم پورا خرچ اپنے ذمے لیے ہوئے، ان کا خرچ خود اٹھاتے، اور اتنے بڑے تاجر کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کپڑا بیچتے تو بتا دیتے میں نے اتنے میں خریدا ہے، اتنے میں مجھ کو پڑا ہے، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، اس کپڑے میں یہ خرابی ہے، یہ کمی ہے، اس طرح اس کپڑے کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے کسی نوکر نے بغیر عیب بتائے وہ کپڑا بیچ دیا، تو اس دن جتنی کمائی ہوئی تھی 30,000 درہم روایتوں میں ملتا ہے، آپ نے 30,000 درہم اٹھا کے پورا صدقہ کر دیا کہ نہ جانے اس میں پیسہ مل گیا ہے، کتنا آیا، کیا آیا، یہ خلط ملط ہو گیا ہے، لہٰذا یہ پورا پیسہ اٹھا کر، پورا آج کی جو کچھ بھی کمائی ہے وہ سب اٹھا کر میں صدقہ کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کچھ خرابی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہے ہمارے اندر ایسا جذبہ؟ ہم تو اپنے 3 سال پرانے پڑے ہوئے مال کو 2 گنا زیادہ میں بیچ کے فخر کرتے، ارے میں نے بیچ دیا۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیوقوف بنا دیا اپنے سامنے والے کو، اس کی پکڑ کل بروز قیامت ہوگی۔ وہ وعیدیں آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ اچھی تاجر کی صفت نہیں ہے، یہ تاجر کی برائیاں ہیں، یہ تاجر کی خوبیاں نہیں ہیں، یہ تاجر کی خرابیاں ہیں۔ تاجر تو وہی اچھا ہے جو اپنے مال کو بتانے میں جھوٹی قسم نہ کھائے، اس کی تعریف کرنے میں مبالغہ نہ کرے، اور اس کے عیب کو نہ چھپائے، اس کے عیب کو نہ چھپائے، اور امانت دار ہو، سچا ہو، راست گو ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ
بات بات پر قسم نہ کھا، تو خدا کی قسم بہت اچھا ہے، ارے خدا کی قسم ایک پیسہ نہیں کما رہا ہوں، تو بیچنے کس لیے بیٹھا ہے؟ جب تو ایک پیسہ نہیں کما رہا ہے تو کون سا اتنا بڑا ہمدرد ہو گیا ہے؟ تو بورڈ لگا دینا بھائی آؤ فری میں لے کے جاؤ۔ یہ جھوٹی قسم کے سامنے والا بھی جان رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں، ایک تو قسم اوپر سے جھوٹی، تو کہاں سے برکت ہوگی اس میں؟ تو یہی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ تجار، بے میں لغو اور قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لیا کرو۔ جھوٹی قسم کیا بلکہ اپنا مال اچھا ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے اور اس کی تعریف اور اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہے، اور سبحان اللہ کیا کپڑا، ماشاء اللہ بڑا اچھا کپڑا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے داڑھی ٹوپی والے دیندار جو بظاہر ہوتے ہیں، آ جاتے آج کل مارکیٹ میں ہر جگہ ملیں گے، کوئی عالم نما آدمی آ گیا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اس کی زبان پہ ہے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سنا کہ یہ سبحان اللہ، اس حدیث سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ کوئی نعت پڑھ رہا ہو تو سبحان اللہ ماشاء اللہ تقریر کر رہا ہو، ارے زور سے بولو اور اونچا بولو، کیوں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جتنا بولے گا اس کی تقریر اتنی کامیاب۔ اسی لیے ہم نے بارہا سرکار حضور محدث کبیر کی زبانی کہا، آپ فرماتے کہ سبحان اللہ تسبیح کی نیت سے کہو، اس نیت سے کہو کہ تسبیح میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی اجازت نہیں مال بیچنے میں کہ اس کی بڑائی ظاہر کرے اور لوگ سامنے والا مرعوب ارے بڑا، کیونکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آدمی کب کہے گا؟ کسی اچھی بات پہ کہے گا نا، اور اس کو مرعوب کرنا ہی، اور اس کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر اسے مرعوب کر کے اپنا مال بیچنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اس نیت سے بندہ کہے، تو جھوٹی قسم کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ جب بزنس کرنے اترے، اور بزنس کیا ہے پھر بتا دوں میں، مبادلۃ المال بالمال کا مطلب ہے بزنس، ایک مال کا تبادلہ دوسرے مال سے، چاہے آپ چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھیں، کرانہ اسٹور کھول کر بیٹھیں، پن پٹی کھول کے بیٹھیں، کچھ بھی اگر بیچ رہے ہیں آپ تاجر ہیں، اور آپ پر حرام و حلال مسائل کا جاننا لازم و ضروری ہے، بیع و شرع کے مسائل جاننا لازم و ضروری ہے کہ اس کی قباحتیں کیا ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں، کس طور پر بیچنا حلال ہے، کس طور پر بیچنا حرام ہے۔ اور یہی وقت ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، زندہ ہیں، ابھی سیکھ لیں، ورنہ مرنے کے بعد کل بروز قیامت اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ فرض ہے، جس طرح نماز روزہ فرض ہے، یہ فرض ہے، جس طرح امام کے اپنے فرائض ہیں نا نماز پڑھانے کے بعد، اس طرح ہر آدمی کے ذمے اپنے فرائض۔ امام تو تجارت کرتے نہیں آج کے زمانے میں، بزنس کرتے نہیں، گمٹی لگا کے بیٹھے نہیں ہیں، ٹھیلا لے کے گھوم نہیں رہے ہیں، ان کو اسی سے مل رہا ہے آج کے زمانے میں، بلکہ کئی صدیوں سے ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی کہ امامت کا اور اذان دینے کا مؤذن اور امام پیسہ لے سکتے ہیں، پیمنٹ مقرر کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی تو ہیں جو تجارت کر رہے ہیں، تو جس طرح ایک امام کو اس کے فرائض ادا کرنا ہے، اس طرح ہر مرد، ہر انسان کو جو اس کے ذمہ ہے، اپنے ذمہ جو حقوق ہے، ان حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں، اسے ادا کریں، اور جو کام کر رہے ہیں، جو آپ کے مشمولات ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے معمولات ہیں، اس سے متعلق بھی مسائل سیکھیں کہ یہ آپ کے فرض میں داخل ہے۔ اور اسی کو کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ یہ ان چیزوں کا مسائل، دیکھو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو جتنا بڑا بزنس مین، اس کو اتنا زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بیع و شرع کے مسائل سیکھیں، یا ایک عالم کی رہنمائی میں اپنا بزنس کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ تمامی حضرات اس بات کا بالخصوص خیال رکھیں، اور کچھ باتیں باقی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مکمل کر کے پھر ہمارا جو اسلامی اخلاق و آداب کا درس ہے ہم اس پر لوٹ آئیں گے۔ اور ہر اتوار کو رات 9:15 سے 10:15 ساڑھے 10 تک درس جال حق کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے آپ بھی شرکت فرمائیں، اور اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو ضرور اس درس میں
بھیجنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا، جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، کچھ غلط بیانی، کچھ بے ادبی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مولا کریم ہم نے جو کچھ درس دیا، جو کچھ سنا، اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔